1977 کے آئین کی خصوصیات۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ اس کو بہت اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ 1977 کا آئین تحریری آئین ہے، اس میں 208 دفعات ہیں اور 6 قواعد پر مشتمل ہے۔ اسلامی دستور۔ اس آئین میں پہلی دفعہ اسلام کو سرکاری مذہب کی حیثیت دی گئی ہے۔ سابقہ دونوں دساتیر میں صرف سربراہ کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا۔ اس کے برعکس موجودہ دستور میں ملکی سربراہ کے علاوہ وزیر اعظم کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو اسلامی اصولوں کے منافی ہو۔ غیر اسلامی قوانین کی چھان بین کے لیے آئین میں مشاورتی کونسل کا ایک خصوصی ادارہ بھی قائم کیا گیا۔ وفاقی نظام۔ 1977 کا آئین پہلے دونوں آئینوں کی طرح وفاقی نوعیت کا ہے۔ پاکستان کا وفاق 4 صوبائی اکائیوں پر مشتمل ہے۔ صوبوں کو اختیارات آئین سے دیے گئے ہیں۔ مرکز کو مضبوط رکھنے کے لیے اسے تمام ضروری اختیارات حاصل ہیں۔ غیر لچکدار آئین۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا موجودہ آئین نہ تو لچکدار نہ ہی غیر لچکدار ہے، اس کی حیت لچکدار اور غیر لچکدار کے بین بین ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت۔ 1977 کا آئین جمہوری و پارلیمانی حکومت کا حامل ہے۔ اس آئین کے تحت پارلیمانی نظام ملک کے لیے مفید اور سود مند رہے گا۔ 2 ایوانی مقننہ۔ 1977 کے دستور میں 2 ایوانی مقننہ کا نظام اپنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سابقہ دساتیر میں 1 ایوانی مقننہ کے حامل تھے۔ موجودہ پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، ایوان بالا اور ایوان زیریں۔ ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں قومی اسمبلی۔ ملکی دستور میں ترمیم کرنا مقننہ کا فریضہ ہے۔ قانون کی بالادستی۔ اس آئین میں قانون کی بالادستی کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے۔ ملک میں صرف ایک ہی قانون اور ایک ہی قسم کی عدالتوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ قانون شکنی کی صورت میں ہر خاص و عام آدمی کو ایک ہی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور قانون کا ہاتھ میں لینے والے افراد کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ آزاد عدلیہ۔ آئین 1977 کے تحت ملک میں شہری آزادی اور سستا انصاف فراہم کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ بااختیار عدلیہ کا قیام عمل میں لایا گیا کیونکہ آزاد عدلیہ عوامی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے۔ قومی زبان۔ موجودہ آئین کے مطابق دفتری اور قومی زبان اردو ہوگی۔ 15 سال کے عرصے میں انگریزی کی جگہ اردو کو سرکاری دفتری زبان کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ براہ راست انتخاب۔ اس آئین کی روح سے صوبائی و قومی اسمبلی کے ممبران کے چناؤ میں براہ راست رائے انتخاب کو اپنایا گیا تاکہ عوام اپنے نمائندگان کو براہ راست منتخب کر سکیں۔ حکمت عملی کے اصول۔ آئین 1977 میں حکومتی پالیسی کے اصول 10 عنوانات کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کی روح سے ملک میں قرآن پاک اور علوم اسلامیہ کی تعلیم لازمی، گروہی تعصبات کی حوصلہ شکنی کرنے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے، سماجی انصاف کو فروغ دینے، عوام کی اقتصادی اور معاشیاتی حالت کو بہتر بنانے اور عالم اسلام سے مضبوط تعلقات استوار کیے جانے کا عہد کیا گیا۔ معاشی عدل۔ پاکستان کے موجودہ دستور میں معاشی عدل کے خاص پہلوؤں پر زور دیتے ہوئے عوام کی بہتری اور مزدور کی بھلائی کے لیے معاشی اونچ نیچ کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی گئی، کیونکہ سیاسی، معاشی اور مذہبی آزادی کے ساتھ معاشی آزادی بھی ایک بہت اہم عنصر ہے۔ اس سے غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور جامع اقدامات کی ضمانت دی گئی ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ 1977 کے آئین میں سیاسی اور مذہبی اقلیتوں کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر قرار دیے گئے ہیں۔ اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنے، انہیں وفاقی اور صوبائی ملازمتوں میں مناسب نمائندگی دینے اور صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کو نمائندگی دینے کے لیے اضافی نشستیں مخصوص کرنے کی ضمانتیں موجود ہیں۔ بنیادی حقوق اور حفاظت۔ 1977 کے آئین میں بنیادی حقوق فراہم کرنے کے آئین جمہوری ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ بنیادی حقوق میں شہری اور سیاسی آزادی کے ساتھ ساتھ حق زندگی، حق خاندان، حق تعلیم، حق روزگار، حق مذہب جیسے اہم حقوق کی فہرست فراہم کی۔ علاوہ ازیں حقوق کی حفاظت کے لیے آئین نے آزاد عدلیہ کا وجود فراہم کیا ہے۔ فلاحی ریاست۔ 1977 کا آئین رفاہی اور فلاحی ریاست کا حامل ہے۔ اس کی روح سے ملک جہاں
ملک میں جہاں خوشحالی ہوگی وہاں ملک کے تمام شہریوں کو بلا تخصیص رنگ، ذات اور برادری، جنس، سیاسی، معاشی، معیشتی اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے۔ اتصال کا خاتمہ ہوگا، عوام کو ضرورت زندگی کی اشیاء سے سستے داموں مہیا کی جائیں گی، سرمایہ داری نظام کی حوصلہ شکنی اور غربت و عمارت کا فرق دور کیا جائے گا۔ صوبائی خود مختاری۔ صوبائی خود مختاری ہمیشہ اہم مسئلہ بنی رہی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی بھی اسی سبب کا نتیجہ ہے۔ ان میں صرف دو فہرستیں مرتب کی گئیں، ایک وفاقی اور دوسری مشترکہ امور۔ بقیہ امور صوبوں کی تحویل میں دیے گئے۔ صوبوں کو قومی آمدنی سے موزوں حصہ دینے کے لیے خاص اہتمام کیا گیا اور یوں صوبائی خود مختاری کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ ریاست سے وفاداری اور آئین کی پاسداری۔ 1973 میں ملک سے وفاداری کا عنصر موجود ہے۔ ملک دشمن عناصر اور تخریب کاروں کو کھلی چھٹی نہ دی۔ ملکی ترقی، ملکی بہبود کے لیے آئین کی پاسداری و ملک کی وفاداری ہر شہری کے لیے لازم ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل۔ غیر اسلامی قوانین کی روک تھام کے لیے اسلامی نظریہ کونسل، جو کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 15 افراد پر تشکیل دی جائے گی۔ ارکان کا انتخاب کرتے وقت صدر پاکستان قرآن پاک، حدیث، سنت اور اسلامی فقہ کے اصولوں سے واقف افراد کو مدنظر رکھیں گے۔ اس کونسل کے طریقہ کار کے مطابق تمام قوانین اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے 9 سال کا عرصہ مختص کیا گیا۔ اتصال کا خاتمہ۔ 1973 کے آئین کی روح سے پاکستان میں کوئی فرد یا گروہ شہری کا اتصال نہیں کر سکے گا۔ سرمایہ داری نظام کا کلا کما کیا جائے گا۔ اتصالی قوتوں اور گران فروشی، اسمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ کا ملک سے خاتمہ کیا جائے گا۔